سے چھپ چھپ کے قرآن سننے آیا کریں گے تو لوگ ہم پہ شک کرنے لگیں گے. کل سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تینوں نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل سے نہیں آئیں گے. پھر اگلے دن جب تینوں ٹکرا تو کہا بھائی تم نے کل وعدہ کیا تھا. کہ وعدہ تو تم نے بھی کیا تھا. تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں پکا وعدہ کرو کہ ہم آئندہ سے نہیں آئیں گے اور لوگوں کو روکو کیونکہ جو ان کے کلام کو سن لے گا وہ انہی کا ہو جائے گا. حضرت اگر مکے والے رسول خدا کے قرآن کو سننے لگتے اور ان کی زبان سے قرآن کو سننے لگتے تو لازماً اثر انداز متاثر ہوتے, ان پہ ضرور اثر انداز ہوتا رسول خدا. لیکن ان کو روک دیا گیا تھا. حضرت 3 طرح کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مستورات میں, ایک ہوتا ہے مردوں میں, اور ایک ہوتا ہے بچوں میں. بچوں میں کہہ دیا گیا مجنون ہے اس لیے ہر ہاتھ میں پتھر آ گیا. مستورات سے کہا گیا کہ جادوگر ہیں اس لیے ہر خاتون کہا کہ نہیں ان کی بات کو مت سننا, یہ جادوگر ہیں, جادو کر دیں گے, ایسا نہ ہو کہ پھر ہم پاگل ہو جائیں. اور مردوں سے کہا گیا کہ یہ شاعر ہیں. بہت سے مرد ہیں وہ سنجیدہ نہیں لیتے تھے. کہا کہ نہیں اس زمانے جس طرح سے شاعری کا تصور تھا کہ جتنی بھی فوش گوئی تھی وہی صرف شاعری کے اندر ہوتی تھی. سنجیدہ شاعری یہ اسلام نے تصور دیا ہے. یہ جو بھی آپ مدح اہل بیت سن رہے تھے جس کے لیے ہمارے ملتا ہے کہ اگر کوئی ایک شعر اہل بیت کی شان میں کہے گا تو فلاح الجنہ اس کے لیے جنت ہے. تو یہ جو یہ سنجیدہ شاعری اسلام نے تصور دیا. خود امیر المومنین نے اتنے اشعار کہے رسول خدا کے لیے, نعت کہی, ہم کہی, قصیدے کہے, اور جناب ابو طالب نے رسول خدا کے سب سے پہلی جو نعت کہی ہے خود جناب ابو طالب نے کہی. اور جتنی آپ کو نعت شاعری پائی جاتی ہے آج خود کتابوں کے اندر جو ترجمہ کیے اس کے اندر تو حضرات یہ سب سے پہلی نعت, اور آج تک مسلمانوں کو ان کے ایمان سے متعلق شک ہے. سب سے پہلی نعت ہی جناب ابو طالب نے کہی. حضرت پورا تصور وہیں پہ جناب ختم مرتبت نے ایک تصور دیا اور کہا کہ نہیں یہ جو 3 طرح کے پروپیگنڈے رسول خدا کے خلاف شروع ہوئے, کہا کہ یہ 3 طبقوں کو دور رکھنا ہے. مردوں کو دور رکھنا ہے, خواتین کو دور رکھنا ہے, بچوں کو دور رکھنا ہے. حضرت یہی شیعوں سے بھی دور رکھنے کے لیے 3 طرح کے پروپیگنڈے کیے گئے. اگر بات پہنچ رہی میں صرف اشارہ کرتے آگے بڑھ رہا ہوں. اگر مجلس میں جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. تو مرد اب خود بخود دور رہیں گے. وہ فوراً اکثر ہوتا تھا کہ نہیں شور مچاتے ہوئے دور سے چلے جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجلس کی یعنی مجلس اگر کوئی سنے گا تو مجلس ہی کا ہو جائے گا. جس کو حسین کی مجلسوں کی عادت پڑ گئی وہ حسین سے بڑا قریب ہوتا چلا جائے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, نعرہ سلوات. تو ایک پہلا جو پورا کا پورا پروپیگنڈا کیا گیا مجلسوں میں مت جانا, یہاں پہ جانے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. دوسرا معاذ اللہ کیا کچھ بدنام کرنے کے لیے کہا گیا مجلسوں کے لیے. اور جیسے جیسے ہماری انفارمیشن بڑھتی چلی گئی, مجالس عام ہوتی چلی گئی, لوگ آ کے دیکھنے لگے, کہا کہ سوائے عبادت کے, سوائے تقدس کے, سوائے ذکر محمد و آل محمد کے, سوائے ان کے فضائل کے, سوائے ان کے مصائب کے, سوائے قرآن خوانی کے, سوائے یہاں پہ تفسیر قرآن کے, حدیث کے بیان کی اور کچھ نہیں ہوتا. جو آتا جاتا تھا وہ مجلسوں کا ہوتا جاتا تھا. حضرت کیسے تشیع پھیلا. آج یہ وہ شیعہ حضرات جہاں پہ پوری دنیا کی آبادی چند ملین تھی, بلینز میں نہیں تھی, چند ملین پوری دنیا کی آبادی تھی. اس زمانے میں حجاج نے 80,000 شیعوں کو قتل کر دیا. محمد بن مسلم نے ایران میں اس زمانے میں 4 لاکھ شیعہ قتل کیے. آپ تصور کر سکتے ہیں جہاں پہ ملینز میں آبادی تھی. لوگ تصور کرتے ہیں کہ شیعہ کم کیوں ہے. آج یہ جو 30 کروڑ شیعہ ہیں یہ شیعہ کیسے چلے, کیسے بڑھے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں, میں ایک جگہ پڑھا تھا ان کا نہیں 40 کروڑ ہے افریقہ کی آبادی, کیونکہ ہمارے پاس ایگزیکٹ ایسٹیمیٹس نہیں ہے افریقہ کے کہ وہاں پہ کیا آبادی ہے, اب تک ہمیں معلوم نہیں ہے. اندازے سے ہم بتاتے ہیں افریقہ کے متعلق. ابھی میں نے باقاعدہ کسی نے مجھے لنک فارورڈ کیا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر ایک لنک ہے, ایک ایسٹرن کنٹری کے عرب جو منسٹر کا انٹرویو ہے, اس میں باقاعدہ انہوں نے کہا کہ افریقہ کوئی ملک اس وقت خالی نہیں ہے جہاں پہ شیعہ نہ ہو اور بڑھ نہ رہے. یہ تشیع کا باقاعدہ یعنی آج کوئی انہوں نے باقاعدہ اس نے فگرز بھی دی ہیں, اس نے کہا فلاں ملک میں 2 ملین, اس ملک میں 2 ملین, اس میں 4 ملین, اس میں یعنی باقاعدہ جو فگرز دے رہے تھے وہ ملینز کے حساب سے بتا رہے تھے کہ مجھے خود تعجب ہو رہا تھا کہ اگر افریقہ کے ہر ملک میں شیعہ ہیں اور اس طرح سے شیعہ ہیں. آج اگر افریقہ کا جلوس دیکھیں, آپ گھانا کا جلوس دیکھیں, بڑے بڑے یہ جو اب مصر کے اندر بھی جناب زینب جو کا وہاں پہ بھی مزار انہوں نے بنا رکھا ہے. اگر وہاں پہ میں تعجب کر رہا تھا جو وہاں پہ 15 رجب کی جو مجلس ہوئی ہے بی بی کی شہادت کے عنوان سے کی تھی, کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا یہ 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہے. یہ جو لاکھوں کا مجمع ہوا ہے یعنی یہ سب شیعہ ہیں, یہ اہل سنت ہیں, یہ کون ہے, کون عقیدت سے آیا ہے. پھر پتہ چلا کہ نہیں پہلی مرتبہ اس نے مبارک جس نے حضرت جہاں جہاں مجلسوں پہ پابندی تھی, جن حکومتوں نے پابندی لگا رکھی تھی وہ سب کے سب زوال پذیر ہیں. صرف ایک نام کو تمام ہے, وہ حسین کا نام.
الشہداء باقی ہے، پابندیاں لگانے والے چلے۔ وہ تیونس جہاں پہ پابندی تھی کہ شیعہ کتاب پڑھنا جرم ہے، جو پڑھے گا اسے بھی سزا دی جائے گی، آج وہ حکومتیں چلی گئیں، ذکر حسین باقی ہے۔ آج وہ موروکو چلی جائیے، آپ کسی بھی پورے کے پورے افریقہ میں کہیں پہ چلے جائیے، اور وہ حکومتیں جو سید الشہداء کے ذکر پہ پابندیاں لگا رہی ہیں وہ آخری سانس لے رہی ہیں۔ آج آپ کو ہر جگہ میں، ہر فضا کے اندر جہاں پہ ایک خوشبو آ رہی ہے وہ حسین کے نام سے۔ حالانکہ اگر جہاں جہاں تک میسج میرا پہنچ رہا ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے، جہاں جہاں پہ آواز آ رہی ہے، یہ پہنچ جائے کہ صرف اور صرف ذکر سید الشہداء ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کے لیے چاہے وہ ولو ایک اہل سنت شاعر ہوں، لیکن افتخار کتنا پیارا شعر کہا ہے کہ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ اور خود کہتے ہیں کہ مزہ تو تب ہے کہ جب حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، یعنی رسول خدا کی، یہ دیکھیں ایک اہل سنت کا شاعر کہے کہ کتنا بڑا، کتنی ولا رکھنے والا شاعر ہے، یہ کہیں کہ رسول خدا کی بارگاہ میں امیر المومنین کہیں کہ حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گنہگار بہت ہے مگر حسین کا، گنہگار بہت ہے مگر حسین کا۔ پوری کی پوری کائنات اگر آج کوئی گواہی دے رہی ہے تو یہ قرآن اور یہ سید الشہداء کا معجزہ ہے۔ حضرات قرآنوں کو نیزوں پہ اٹھانے والے اور ہیں اور نیزے پہ قرآن سنانے والا اور وہ افراد اور ہیں جنہوں نے قرآن نیزے پہ اٹھا دیا، اور وہ خاندان اہل بیت کہ اگر ان کے نیزے پہ بھی سر کو بلند کر دیا گیا تو انہوں نے وہاں پہ بھی قرآن سنایا۔ قرآن بھی گواہی دے گا کہ اگر حق ہے تو یہی ہے، اور یہ گواہی دیں گے قرآن حق ہے تو یہی گواہی دیں گے۔ حضرت قرآن ان کی حقانیت کی گواہی دیتا ہے، یہ قرآن کی، اسی لیے دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ تو قرآن آیا ہے لفظ، اور قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، اور دوسرا لفظ آیا کتاب۔ اب آئیے گا دوسری طرف سے دو الفاظ ہیں، وہ ہیں اطرت اور اہل بیت۔ اب میں نے یہاں تک بات کو پہنچایا ہے، مجھے تو جو نوجوانوں نے جب میں اہتمام کیا انہوں نے کہا کہ میں 1.5 گھنٹے تک پڑھ سکتا ہوں، کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا 1 گھنٹے کے اندر بات کو پوری مکمل کر دوں۔ حضرات قرآن اور اہل بیت، یا کتاب و اطرت، اہل بیت اور اطرت، میں جانتا ہوں کہ اب زیادہ آپ لوگ بھی کیونکہ جس طرح سے بیٹھے ہوئے اور میرے لیے بھی زیادہ پڑھنا مشکل ہوگا، میں بڑا اہتمام کیا کر کے آیا تھا سردی کا، اور یہاں پہ ایمان کی ماشاءاللہ حرارت بہت اچھی حضرات ہم ان کے ماننے والے آج دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کون اور اطرت، اطرتی اہل بیتی۔ رسول خدا نے یہ الفاظ استعمال کیے، صحیح مسلم کے اندر یہی الفاظ ہیں۔ کہا کہ رسول خدا نے غدیر سے جب واپس آ رہے تھے تو امام محمد بن حجاج مسلم نے یہی لکھا ہے اپنی صحیح کے اندر کہ رسول خدا نے ایک مرتبہ کہا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی و اذکرکم فی اہل بیتی و اذکرکم فی اہل بیتی و اذکرکم فی اہل بیتی۔ 3 مرتبہ رسول خدا نے جملے کو دہرایا کہ میں تمہیں تذکر دیتا ہوں، یاد دہانی کراتا ہوں، ایمفسائز کرتا ہوں اس بات پہ کہ میرے اہل بیت کو مت چھوڑنا۔ قرآن تو تم رکھ لو گے لیکن اہل بیت تم سے چھوٹ جائیں گے۔ بار بار تاکید کی، کہا ایسا نہ ہو کہ تم قرآن کو سینوں سے لگا کے رکھنے لگو اور یہ بھول جاؤ۔ دیکھیں یہ کیوں کہا کسی نے کہ حسبنا کتاب اللہ، سب کی توجہ ہے میرے ساتھ نوجوانوں کے لیے؟ یہ کیوں کہا کسی نے کہ اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے؟ کیا کیونکہ قرآن خود سے نہ روکے گا نہ ٹوکے گا؟ جو روکنے ٹوکنے والے تھے وہ اہل بیت علیہ السلام، انہوں نے کہنا تھا کہ جائز ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ نہیں آ سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ مسئلہ قرآن کے ساتھ نہیں ہے، اس کو تو ہم جو ہے بہترین غلاف کے اندر لپیٹ کے رکھ دیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام کو اگر قبول کر لیا تو وہ کہیں گے دیکھو اگر قرآن کو لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھو، اور اگر عملاً دیکھنا ہے تو ہمیں، اگر قرآن کو پریکٹیکل لائف میں دیکھنا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، اور اگر اہل بیت علیہ السلام کو لکھی ہوئی شکل میں دیکھنا ہے تو قرآن مجید کو دیکھ لیجیے۔ جو قرآن مجید ہے وہ خود اہل بیت علیہ السلام ہے، وہی رسول خدا اور ان کی آل ہے۔ حضرات وہ لکھی ہوئی شکل میں قرآن ہے اور پریکٹیکل لائف میں اہل بیت علیہ السلام ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے عمل کی تائید کرتے ہیں۔ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، رسول خدا جملہ فرما رہے ہیں
کہا کہ دیکھو یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ نہیں آ جاتے. یہ دونوں جب تک یہ حوض کوثر پہ نہ ملیں تب تک یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اگر ایک چھوٹ گیا سمجھ لو دونوں چلے گئے. یہ مت سوچنا نہیں قرآن تو ہے میرے پاس، یہ نہیں ہوگا. تمہارے پاس قرآن کی لکھائی ہوگی لیکن وہ جو روح قرآن ہے وہ نہیں ہے. مردہ جسم کے رکھنے کا فائدہ نہیں، جتنی جلدی دفنا دیا جائے اتنا ہی اچھا ہے. مردہ نہیں رکھا جاتا. امیر المومنین نے فرمایا نا، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو چند چیزیں ہیں ان کے اندر نعمت رکھی ہے، ان میں سے ایک صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. کہا کہ جب ایک روح پرواز کر جاتی ہے بہت جلدی سے جسم خراب ہونے لگ جاتا ہے، کہا اللہ نے یہ نعمت تھی کے طور پہ تمہیں دیا ہے. نہیں تو ہر آدمی کہتا ہے میں تو رکھوں گا، ابھی دفناؤں گا نہیں. کیوں؟ ہر آدمی کہتا ہے کہ نہیں میرے باپ ہے، میرا عزیز ہے، میرے رشتہ دار ہے، میں تو رکھوں گا، میں نہیں دفناؤں گا. اللہ نے کہا نہیں، جلدی دفنانے کے لیے ہی تمہارے میں نے یہ سب کچھ رکھا ہے تاکہ باڈی ڈیکمپوز ہونے لگتی ہے، لوگ ڈرنے لگے گا کہ نہیں دفنا دیا جائے. کہا کہ تمہاری بہتری کے لیے، کیونکہ ان کے لیے بہتر یہی ہے. تمہارے لیے ہو نہ ہو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان کو دفنا دیا جائے. اس لیے ہم نے کہا کہ نہیں، جتنی تعجیل کرو گے اتنا اچھا. اللہ مردے کا دفنانا بہتر ہوتا ہے. معاذ اللہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، یعنی یہ خدا نہ خاصا کوئی غلط مفہوم نہ لے، وضاحت کرتا چلوں. یہ کوئی مفہوم نہ لے کہ معاذ اللہ کہوں گے ظاہر قرآن کو دفنا دو. نہ، مفہوم یہ نہیں ہے. قرآن کا آگ لگانا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے. اب میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، میں طنز نہیں کر رہا ہوں. میں طنز نہیں کر رہا ہوں کسی کے اوپر. گناہ کبیرہ میں سے پیغمبر اسلام نے کہا قرآن اگر ہے، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پہ قرآن ہے اس کو ڈسٹ بن میں نہیں ڈال سکتے تو جلا دیا جائے. جلانا گناہ ہے. پانی میں ڈال دو، قرآن کو دفنایا جا سکتا ہے، وہ بھی پاک جگہ پہ. ریسائیکل کرنے کے لیے بھی اس کے لیے خاص طریقہ ہے. اس کے لیے اس کے بعد کافر کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. ریسائیکل کرنے بھی خاص طریقے ہیں. لا یمسہ الا المطہرون. جب تک کہ انسان پاک نہ ہو، وضو نہ کیا ہو، تب تک انسان چھو نہیں سکتا. جب انسان کے قرآن کے چھونے کے یہ احکام ہیں، جب کتاب کا یہ عالم ہے، جو وارث کتاب ہے اس کا عالم کیا ہو. قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہے. رسول خدا کتاب چھوڑ کے گئے ہیں، کتاب میراث ہے، اہل بیت وارث ہے. اگر کتاب باقی ہے، میراث باقی ہے، تو پھر پردہ غیب میں کوئی وارث بھی باقی ہو. نعرہ سلوہ کوئی پردہ غیب میں وارث بھی باقی ہونا چاہیے کہ جو گواہی دے، جس کا وجود گواہی دے کہ کتاب کو سمجھنا ہے تو ہم سے سمجھو. اللہ دیکھیں ہمیشہ سے قرآن ہی کے اندر آیات ہیں کہ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ان میں دو طرح کی نشانیاں ہمیشہ دکھائیں گے. ہم ان میں نشانیاں کیسے دکھائیں گے؟ فی الآفاق وفی انفسہم، ان دی ہورائزن، باہر دکھائیں گے، باہر کی نشانیاں ہیں، آفاقی نشانیاں، اور انفسی نشانیاں، ان کے اپنے نفسوں میں انہیں نشانیاں دکھائیں گے. آفاق میں، ہورائزن میں، اور ان کے اپنے نفسوں میں انفسی نشانیاں ہیں. ہورائزن میں جیسے چاند، سورج، ستارے، یہ سب نشانیاں کہ اللہ ہے، لیکن یہ سب خاموش نشانیاں ہیں، بولتی نہیں ہیں لیکن گواہی دیتی ہیں کہ کوئی خدا ہے. اور انفسی یعنی ہمارا نفس، یعنی بولتی ہوئی نشانیاں. توجہ جاؤں گا حضرات. تو دو طرح کی نشانیاں، ایک خاموش نشانیاں اور ایک بولتی ہوئی نشانیاں ہیں. خاموش نشانی قرآن ہے، بولتے ہوئے اہل بیت. دیکھیں خود رسول خدا جب تک موجود ہیں تو وہ خود بولتی ہوئی سب سے بڑی نشانی ہے، اور قرآن خاموش ہے. تو ان کے بعد اب قرآن موجود ہے تو کوئی بولتی ہوئی نشانی ہونی چاہیے. تو رسول خدا کی اپنی زندگی کے اندر ان پہ دو گواہیاں موجود تھیں. قرآن تھا، دوسرے علی ابن ابی طالب. جو عربوں کو دو باتوں پہ ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ، دوسرے اپنی تلوار پہ. ان کی زبان کا جواب قرآن تھا، ان کی تلوار کا جواب علی تھی. تو ان کی زبان کا جواب قرآن اب تک باقی ہے، ان کی تلوار کا جواب. تو کوئی ذوالفقار کا وارث ہونا چاہیے ہر دور کے اندر کہ جو ان کی تلوار کا جواب ہو. تو حضرات یہ دو ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کے وجود کے لیے دونوں دلیلیں تھی. اور رسول خدا جب چلے گئے تو اس وقت امیر المومنین کے لیے دو دلیلیں چاہیے تھی. اس لیے قرآن موجود تھا. دوسرے امام حسن مجتبی جب امیر المومنین چلے گئے تو ان کے لیے بھی دو دلیلیں چاہیے تھی. امام حسین تھے، دوسرے قرآن. تو ہر دور میں قرآن ایک دلیل ہے اور اس کے بعد پھر ایک امام. تو بعد میں امام علیہ السلام کے لیے بھی اس لیے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے باقی رکھا.
کہ قرآن دلیل کے طور پہ موجود ہے، قرآن گواہی دے گا، کوئی آسمان سے عیسیٰ نازل ہو وہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے ولی ہے۔ ہر دور میں دو دلیلیں ہیں حقانیت کے اوپر۔ حضرت آج تک قرآن باقی ہے تو اہل بیت علیہ السلام باقی ہونے چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا ہی پیارا انداز چنا اپنے بیت کا تعارف کرانے کے لیے، اور اس نے کیا کیا کہ خانہ کعبہ پہ بیت پہ ایک کالا غلاف اڑا دیا اور کہا کہ یہ ہے میرا بیت۔ حرم سارا تھا، یہ ہے بیت۔ سب کی توجہ رہے، یہ سارا حرم ہے، مسجد الحرام پورا حرم ہے، لیکن یہ ہے بیت۔ رسول خدا نے کہا پروردگارہ تیرا انداز مجھے بہت پسند آیا، میں بھی اسی انداز کو اپناؤں گا۔ انہوں نے سارے حرم موجود تھے، ایک مرتبہ کالے رنگ کی چادر اڑائی، کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیت۔ کالی چادر اڑانے کے بعد کہا پروردگارہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ حرم تو سارے باہر موجود ہے، وہ حرم ہے، حرم اور ہے، اہل بیت اور ہے۔ وہ کہا کہ حرم اور ہے، اہل بیت اور ہیں۔ رسول خدا نے بھی بالکل ایک کالے رنگ کی چادر اڑائی، اور کالے چادر اڑانے کے بعد کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیت، پروردگارہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ اللہ نے کہا تھا یہ ہے میرا بیت، رسول خدا نے کہا یہ ہے میرے اہل بیت۔ حضرات ایک پورا کا پورا نظام ہے اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے۔ رسول خدا نے کہا ہے، آئیے ذرا دیکھیں، جس میں حدیث کی تحلیل کرنا چاہ رہا ہوں اور اسی پہ بات کو تمام کر دوں گا۔ پہلی حدیث ہے کہ میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اور دوسری حدیث ہے جو صحیح بخاری کتاب الاحکام باب رجم الحبلہ کے اندر بھی آئی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، کتاب الامارہ کے اندر ہے، اسی طرح جامع ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور بہرحال میں نے 5 حوالے دے دی ہیں، اور بھی بہت سی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ میرے بعد جب پوچھا گیا رسول خدا آپ کے بعد خلفاء کی تعداد کیا ہوگی، تو آپ نے فرمایا 12 رجلن۔ بخاری میں رجلن آیا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ میرے بعد 12 مرد آئیں گے۔ 12 رجلن، 12 مرد آئیں گے۔ اب کوئی ایسا مت تلاش کیجئے، صحیح بخاری ہی کے اندر تعارف کروایا گیا ہے کہ خیبر کی جب جنگ ہو رہی تھی تو رسول خدا نے کہا لو ابین رایت غدن رجلن کر، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، تو رجل ہیں، جیسے علی رجل ہیں ایسے 11 اور تلاش کیجئے۔ تو 12 مرد آئیں گے، کہا میرے بعد 12 مرد ہوں گے صحیح بخاری میں، اور صحیح مسلم کے اندر 7 احادیث ہے جن میں سے 6 میں آیا ہے خلیفہ اور 1 میں آیا ہے لفظ امیر، میرے بعد 12 امیر آئیں گے۔ تو حضرات اب وہ 12 آئیں گے، اب یہ صرف 2 حدیث کو تطبیق کر رہا ہوں کہ 12 آئیں گے، اور رسول خدا نے کہا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ میرا سوال صرف لمحہ فکریہ سارے سامعین کے لیے جو یہاں پہ ہیں اور جو جہاں پہ سن رہے ہیں سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، میں فوڈ فور تھنک یعنی سوچنے کے لیے تھوڑا سا غذا دے کے جا رہا ہوں کہ یہ جو پیغمبر نے کہا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں اور میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو اہل بیت چھوڑے جا رہے ہیں یہ خلفاء انہی اہل بیت میں سے ہوں گے؟ بس یہ میں نے ایک لمحہ فکریہ دے دیا ہے، اس پہ تحقیق خود کرتے جائیے گا اور خود بخود اس کے جوابات تلاش کرتے جائیے گا، قرآن سے اور احادیث کی کتابوں سے تلاش کرتے جائیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہے ہیں اور 12 خلفاء چھوڑے جا رہے ہیں، یہ 12 خلفاء انہی اہل بیت میں سے ہوں گے، ان میں کوئی فاصلہ تو نہیں ہوگا، کہیں پہ کوئی گیپ تو نہیں آئے گا، اور اگر فاصلہ نہیں آئے گا تو آج کے دور میں کون ہے وہ 12واں؟ آیا وہ 12 آگے؟ ابھی تک کنفیوژن ہے، اور ہمارے ہاں برادران سنت میں اس پہ 10 کتابیں لکھی جا چکی ہیں، بہت سے بحثیں ہو چکی ہیں، خود امام جلال الدین سیوطی جو ہمارے بھائیوں کے اہل سنت بھائیوں کے سب سے بڑے یعنی سب سے بڑے مصنف مانے جاتے ہیں، 500 سے زیادہ کی کتابیں ہیں ایک ناد، اور ہر موضوع پہ انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے، الدر المنثور ان کی حدیث پہ کتابیں ہیں، ان کی ادب پہ کتابیں ہیں، ان کی تاریخ کی کتابیں ہیں، تاریخ الخلفاء نے پوری کتاب لکھی ہے اور اسی حدیث کو موضوع بنایا ہے کہ 12 خلفاء وہ کون ہیں، انہوں نے بہت سے کاؤنٹنگ کی ہے، اور وہ خود ہی کہتے ہیں کہ مجھے آج تک یہ کنفیوژن ہے کہ یہ 12 کون ہیں، اس مسئلے کو میں حل نہیں کر سکا۔ 911 تو یاد رہے گا، 911 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کے ذہن میں رہے گا
911 تو سب کے ذہن میں ہے نا. تو یہ 911 ہجرہ کے اندر ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے 911 ہجری تک اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے کہ یہ 12 خلفاء کون. حضرات پورے عالم اسلام میں 73 فرقوں میں صرف اور صرف اثنا عشریہ ایک ہی فرقہ ہے جو اثنا عشری کہلاتا ہے, جو 12 اماموں کے 12 شیعہ کہلاتے ہیں, یعنی جو 12 کے ماننے والے ہیں. باقی سب کے ہاں یا بہت زیادہ ہیں یا بہت کم ہیں, 12 پورے نہیں ہیں سوائے ہمارے یہاں. میں نے یہ پوری کی پوری تمہید جو باندھی تھی صرف پیغام پہنچانے کے لیے. حضرات یہ پیغام میں نے کنوے کرنا تھا کہ اس ٹیلی ویژن کے ذریعے جہاں جہاں پہ لوگ سن رہے ہیں اس وقت سینکڑوں نہیں اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں جگہوں پہ یہ چل رہا ہوگا اور ہر جگہ پہ لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے. حضرات آج بھی رسول خدا کی آواز غدیر خم کے میدان سے چل کے پوری دنیا کے ہر خطے پہ پہنچ رہی ہے کہ میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور آئیں ذرا دیکھیں میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. حضرات میں اختتام پہ پہنچ گیا, 9 بج گئے ہیں. میں 15 منٹ صرف اور صرف یہ مصائب کے جو ہے میں تھوڑا سا قرآن پڑھتا ہوں کیونکہ جا رہے ہیں نہ جانے کہاں تک آواز جا رہی ہے. اس وقت اکثر جگہوں سے جتنے مجھے ای میل بھی آ رہے ہیں جہاں جہاں پہ جا رہا ہوں سب جگہ سے ایک آواز آ رہی ہے کہ مصائب جو ہر انسان کے دل کی آواز جو سننا چاہتا ہے وہ مصائب جو ہے اسی ٹیلی ویژن کے ذریعے میں پہنچانا بڑا ضروری ہے اور اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک آواز جو ہر آدمی جس بات سے مجھ سے کہتا اور تقاضا کرتا ہے اور ہر آدمی سوال کرتا ہے, آج میں پیش کروں. رسول خدا خود سے پیغمبر اسلام اپنے اہل بیت کا مختلف انداز سے تعارف کروایا. کبھی اپنے بھائی علی بن ابی طالب کا میدان غدیر میں بازو پکڑتے ہیں اور تعارف کرواتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. کبھی ایک مرتبہ ساری مسورات بیٹھی ہیں, ازواج رسول بیٹھی ہیں, صحابیات کا مجمع. ایک مرتبہ خود رسول خدا اپنی بیٹی کا بازو پکڑتے کہتے ہیں کہ ہذہ فاطمہ, یہ میری بیٹی فاطمہ ہے. وہی الفاظ جو کا من کنت مولا فہذا علی مولا کا ہذہ فاطمہ, یہ میری بیٹی فاطمہ. من عرفها فقد عرفها, جو اسے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا میں آج تعارف کرواتا ہوں. میں کہوں گا یا رسول خدا یہ بازو پکڑ کے تعارف کروانے کا کیا مقصد ہے؟ شاید بتائیں گے کہ دیکھو جس طرح سے کسی مرد کا غدیر میں تعارف کروایا تھا اسی طرح سے اس بی بی کا تعارف کروا رہا کہ ہذہ فاطمہ, یہ فاطمہ ہیں. کبھی حسن کا تعارف امام حسن مصطفیٰ کا تعارف کرواتے ہیں, کبھی امام حسین کا. میں کیونکہ مصائب کربلا سے وابستہ ہیں اس لیے سید الشہداء سے متعلق جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ملتا ہے کہ رسول خدا جامع ترمذی کے الفاظ ہیں ممبر پہ جناب ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے اور صحابہ کے مجمع میں خطاب کر رہے ہیں. اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ کہیں اسی مجمع میں آ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ عرب لمبا کرتا پہنتے ہیں اور بچے کا پاؤں اپنے کرتے میں الجھ اور جیسے پاؤں الجھا بچہ ابھی بار بار پاؤں الجھ رہا ہے. اس سے پہلے کہ بچہ زمین پہ گرے جناب ختم مرتبہ نے ممبر چھوڑ دیا, دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بچے کے نیچے رکھے اور جیسی ہاتھوں میں بچے کو لیا اور گود میں لے کے آئے اور ممبر پہ آنے کے بعد ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں تعارف کروایا اور جملہ کہا ہذا حسین فاعرفوہ, یہ میرا نواسہ حسین ہے اسے پہچان. اور یہ جملہ کہنے کے بعد پیغمبر نے خطبہ دیا اور وہاں سے جملہ کہا کہ فاعرفوہ, یہاں سے شروع کیا جملے کو اور آخر میں کہا کہ جب یہ نصرت کے لیے بلائے فانصروہ, تو اس کی مدد ضرور کر. اب یہ الفاظ رسول خدا کے گونج رہے تھے صحابہ کے کانوں میں, فانصروہ, اس کی نصرت کرو. اس کی نصرت کرنا. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے میدان کربلا میں آواز حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے. اور دوسرا جملہ کہا حل من ذاب یذب حرم رسول اللہ, ہے کوئی جو حرم رسول خدا کا دفاع کرے. کون سا ایسا وقت آن پڑا تھا کہ جناب سید الشہداء کہہ رہے تھے کہ رسول خدا کے خاندان کا دفاع کرو. حل من ذاب یذب حرم رسول اللہ, بڑے سخت الفاظ سے آج جہاں تک آواز آ رہی ہے کوئی جو حرم رسول خدا کا دفاع کرے, ہے کوئی جو زینب ام کلثوم کے پردے کے بچانے والا. بس بھی سفر کے ایام چل رہے ہیں, کیا میں اربعین ہے, اس عشرے کو جناب زینب سے منسوب کیا جاتا ہے. جہاں تک آواز جا رہی ہو سب سنیں گے. میں بڑے آرام سے لے کے مسائل کو چلنا چاہ رہا ہوں. اگر چند جملے پیش کر سکوں. مجھ سے نوجوانوں نے بچوں نے کہا تھا جناب سکینہ کے کچھ مسائل پیش کر دیجیے گا. میں جناب سکینہ کے مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں. کون ہے جناب سکینہ؟ آئندہ میں پیش کروں آپ کے سامنے. حضرت جب ایک مرتبہ میدان کربلا کے اندر جناب سید الشہداء آخری ودا کے لیے آئے, بہنوں سے ودا کیا
اور جناب سید الشہداء کی چند وداعیاں ہیں. بڑے بڑے مراجعوں نے علماء نے درخواست کی ہے کہ جناب سید الشہداء کی وداع کے مصاحب ہمارے مرنے پہ پڑھیں. بڑے بڑے مراجع جب انتقال کیا کہا کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد جب میرے جنازے پہ مصاحب ہونا تو امام حسین کے وداعی کے مصاحب ہونا. آقا مرشد نے تو یہاں تک وصیت کی اپنے بیٹے سے, کہا کہ بیٹے جب تک تم زندہ رہنا نا ہر شب جمعہ میری قبر پہ امام حسین کے اپنی بہن زینب سے وداعی کے مصاحب پڑھنا. کون سے مصاحب پہلے بیٹے سے ودا کیا کہ بیٹا سید سجاد میں اسرار امامت سونپنے کے لیے آیا ہوں. عمر نجا نے کیا دیکھا امام سجاد نے, برداشت نہیں کر سکے, فوراً اپنے مقام سے کھڑے ہونا چاہتے تھے. کہا پھوپھی اماں میرا عصا دے دیجئے, میری تلوار دے دیجئے. میں کہوں گا مولا عصا کیوں مانگ رہے ہیں؟ بیوی نے آواز دے کے کہیں گی کہ سید سجاد کو اتنی کمزوری تھی کہ بغیر عصا کے کھڑے نہیں ہو سکتے. آواز دی کا نہیں بیٹا آپ احترام ثابت ہے, آپ کا امتحان میرے امتحان سے زیادہ بڑا ہے. بس بھئی یہ ودا کرنے کے لیے آئے. سید الشہداء آئے, جناب سید سجاد کے خیمے سے جناب زینب کبریٰ کے خیمے میں کہا کہ بہن زینب مجھے پرانی پوشاک لا دو. بہت پرانا لباس لا, پرانا لباس جو مانگا. بس ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے پرانا لباس لا کے دیا. مولا نے اسے بھی پھاڑ کے اور زیادہ کہا بھیا کیوں پرانا لباس کیا یہ کہلا جبر بعد قتل, تاکہ میرے شہادت کے بعد میرے جسم سے لباس نہ کھینچا جائے. ختم کر دیا میں نے مسائل. بس ایک مرتبہ پرانا لباس زیب تن کے جناب سید الشہداء نے پرانا لباس کو پہنا. فوراً خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ برداشت نہیں کر رہے کہ میں اپنی بیٹیوں سے کس طرح سے ملوں گا, بہنوں سے کیسے ودا کروں گا. آپ بھی اولاد والے بیٹھے ہیں, کبھی کسی کا ایسا وقت آئے کہ آخری وقت ہو, بیٹیوں کو بچانا میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں. بڑا مشکل کام تھا, اور وہ بھی حسین جیسے آقا مولا کے لیے بڑا مشکل کام تھا. سب کو ودا کرنے کے بعد ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. بی بی نے آواز دی محلن محلن یا آخری, بھیا ذرا آہستہ آہستہ, جلدی نہ کیجیے گا, مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی. بہن میری ماں نے وصیت کی تھی. ہاں ایک مرتبہ ذرا اپنے گریبان کو چاک کیجیے. مولا نے گریبان کو کھولا, بی بی نے گلے کے بوسے دینا شروع کر دیے. کہا اماں نے کیا کہا تھا؟ کہا اماں نے کہا تھا حسین بیٹی سے ہے نا, جب حسین آخری ودا کے لیے تو میری طرف سے گلے کے بوسے دینا, اس گلے پہ خنجر نے چلنا ہے. بس بھئی ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے کہا بہن ذرا مجھے اپنے ہاتھ دینا, اپنی کلائیاں دینا. مولا نے ایک مرتبہ کلائیوں سے چادر کو ہٹایا اور ہاتھوں کے بوسے دینا شروع کیا کہ بھیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ بہن مجھے بابا نے وصیت کی حسین آخری لحظے میں زینب کے میری طرف سے زینب کی کلائیوں کے بوسے دے دیجئے گا, شاید ان کلائیوں میں رسیوں نے بندھنا ہے. میں نے ختم کر دیا. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء خیمے سے باہر نکلے, نظر یمین و شمالہ, پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا, پھر بڑی حسرت کا نعرہ بلند کیا, او عباس او علی اکبر, میں نے تم سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا, مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. بس ایک مرتبہ ایک بیوی نے دھکا لیا, خیمے سے باہر نکلی. کہا بھیا بھی میں زندہ ہوں, میری زندگی میں غربت کا نعرہ بندنا کیجیے گا. بازو پکڑ کے بھائی کو سوار کرایا. آخری جملے سن لیجیے. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء گھوڑے پہ سوار ہوئے. میں جب اگر دیکھ سکے ہاتھ جوڑ کے دو جملے پیش کروں گا, ختم کر دیا میں نے مسائل. ایک مرتبہ کیا دیکھا, جناب سید الشہداء نے دیکھا کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. کہا سلطنا میرے بھائیوں نے, میرے اصحاب نے, میرے بیٹوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ بے زبان جانور دسر کو جھکا دیا. اب کیا دیکھا 4 برس کی بچی گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی ہے. سید الشہداء گھوڑے سے اترے, بچی کو سینے سے لگایا, بہت زور سے سینے سے لگایا, بہت دیر تک بیٹھ کے روتے رہے, بہت شدت سے پیار کر رہے بچی کو. میں نے مرتبہ کہا بی بی آج شام, ایک جملہ میں نے پچھلے ہی سال دیکھا, اس سے پہلے مقتل میں نہیں دیکھا تھا. کہا بی بی مجھ پہ رونے کا اگر حق ہے تو سب سے زیادہ تمہیں رونے کا حق ہے. بی بی مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق تمہیں ہے, لیکن بی بی آج شام کو شام غریبہ میں مجھے مت بلانا, میرے سینے میں سونے کی ضد نہ کرنا. بس میں ختم کر دیا میں نے مسائل. کیا بابا آپ جا رہے ہیں, بابا آپ جا رہے ہیں, بابا بیٹوں کا بھی حق ہوتا ہے, بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے. بابا میرے حق میں کیا آیا ہے, مجھے میرا حق دینے جائیے. سید الشہداء نے خاک کے کربلا اٹھائی, بیوی کے سر میں ڈال دی. اب بچی تڑپنے لگی کہ بابا یہ کیا کیا آپ نے,
خير القوم الظالمين وسيعلم الذين ہمیشہ واسطے کی دعا کیا کرتا ہوں تو جملے پیش کروں گا دعا پروردگارا تو یہ واسطہ شام غریبہ اس لحظے کا واسطہ جب بچی یاد کر رہی کس لحظے کو یاد کر رہی میں نے تمام کر دیا مسائل اب ہاتھوں کو بلند کیجئے گا میری طرف دیکھیے گا میں جملے پیش کرنا چاہتا ہوں پروردگارا بچی یاد کر رہی تھی کون سے لحظے کو جب 9 ذی الحج کو جناب مسلم کی شہادت کی اطلاع آئی تو سید الشہداء نے جناب زینب کو بلایا کہا کہ میری بہن رقیہ کو بلا دو جو جناب مسلم کی زوجہ تھی کہا میری بہن رقیہ کو بلا دو جب جناب رقیہ آئی نا تو جناب حمیدہ خاتون کو جناب مسلم کی یتیمہ کو ساتھ لے جیسے ہی لے کے آئے تو جناب سید الشہداء نے بڑی شفقت کا ہاتھ رکھا جناب حمیدہ خاتون کے سر پہ بڑی شفقت کا ہاتھ رکھا ہاشمی بچی تھی فوراً سمجھ گئی فوراً رو کے کہا مامو جان کیا میرے بابا کی خیر ہے کہا کہ بیٹی آج سے میں ہی تمہارا باپ بس سمجھ گئی جناب رقیہ جناب حمیدہ خاتون سمجھ گئی جناب مسلم کی شہادت ہو گئی تڑپنے لگی دونوں بہت روئے جناب سید الشہداء نے جملہ کہا بہن زینب ذرا میری صندوقچی لا دو جناب زینب صندوقچی لے کے آئی مولا نے اپنے ہاتھوں سے 2 بالیاں نکال کے جناب حمیدہ خاتون کے کانوں میں پہنائی ہاتھوں سے بالیاں پہنائی اب پاس میں ایک 4 برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی وہ کیا دیکھ رہی ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے اگر کوئی یتیم ہو جائے تو شفقت کا ہاتھ رکھا کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں بس جیسے شام غریبہ آئی بچی انتظار میں تھی میرے کو سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے گا اچانک شمر آنے لگا شام غریبہ نے شمر کو آتا دیکھا شمر نے سر پہ ہاتھ رکھا لیکن ایسا ہاتھ رکھا بچی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا بس ایک مرتبہ تڑپنے لگی میں کہوں گا بیوی وہ حسین کا کردار تھا یہ شمر ہے جیسی بالوں کو پکڑا نا ایک مرتبہ بچی انتظار میں تھی بس جیسے ہی بالیاں نچنے لگی بیوی نے فرات کا رکھے گا چچا عباس چچا عباس میرے کانوں سے خون بہ رہا میں سوال کروں گا کہ 4 برس کے بچوں پہ ایسے خون ہوتا میں نے تمام کر دیا پروردگارا اس بچی کا واسطہ جو کربلا سے شام تک خاک میں سوتے اولاد والے بیٹھے میں سوال کروں جن بچوں کو سینے پہ سونے کی عادت ہے جب ان کو بستر پہ بٹھا دیتے تو انہیں نیند نہیں آتی اور اگر کسی کو حسین کے سینے پہ سونے کیا اس بچی کو خاک کربلا پہ نیند آتی ہو اس بچی کے سوالوں کا واسطہ معصوم سوالوں کا واسطہ میں دعا کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ رونے بہت سے ساتھ زیادہ ہو جاتے بہت سے لوگوں کے بڑے بڑے علماء کو کہا کہ بیٹا مدائل پہ شک کم پڑھنا لیکن مصحاب میں کوئی کمپرومائز نہ ہو مصحاب میں کبھی بخل نہ کرنا نہ رونے میں نہ پڑھنے میں پروردگارا اس بچی کے سوالوں کا واسطہ جب ایک مرتبہ جناب سکینہ کی رسی کھولی گئی نا شام کے راستے میں دوڑتی ہوئی آئیں جناب سید سجادی گلے میں باہیں ڈال دی جیسی گلے میں باہیں ڈالی تو امام سجاد کی آہ بلند کہا بھیا کیا بات ہے کہا بہن میری زنجیریں گرم ہو جاتی ہیں اور جب کوئی ہلاتا ہے تو میری کھال اترنے لگتی ہے بس جیسے ہی پانی آیا نا تو بچی نے پانی لیا اور زنجیروں پہ ڈالنا شروع کر دیا کہا بہن کیا کر رہی ہو کہا بھیا آپ نے تو کہا تھا زنجیریں گرم ہے میں زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں پروردگارا
امام سجاد کہتے ہیں مجھے میری بہن کے سوال زیادہ رلایا کرتے. طبری نے نام نہیں لکھا, اس نے صرف یہ لکھا کہ حسین کی 4 برس کی بچی تھی جو زندان شام میں مر گئی. یہ طبری اہل سنت کے مولوی ہیں 7ویں صدی میں, ان کا 4 برس کی بچی ہو. لکھتے کیا کیوں مری؟ کہ اتنا ظلم ہوا تھا یہ بچی برداشت نہیں کر سکتی تھی. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے سوال کروں گا, اولاد والے بیٹھے, چھوٹے بچوں والے بیٹھے, میں سوال کرنا چاہتا ہوں, سب میرے طرف ایک سوال. کبھی 4 برس کے بچوں کو بھی مصائب کا اتنا ادراک ہوتا کہ وہ رو رو کے مر جائیں؟ کبھی 4 برس کے بچوں کو میں صرف ایک جملہ پیش کر کے تمام کر رہا ہوں. پروردگار بی بی کے اس جملے کا واسطہ, جب کسی نے کوفے سے نکلتے ہوئے بچی کے اوپر کھجور پھینکنا شروع کیے نا, کہا کہ یہ کیا ہے, کہا یہ صدقہ ہے, کہا نہیں صدقہ ہم پہ حرام ہے, کہا تم کو اہل بیت میں سب کا حرام ہے, کہا میں نواسہ رسول کی بیٹی ہوں. وہ تڑپنے لگی, گئی جا کے فوراً نظر کے کھجور لے کے آئی, اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھو بچی ہمارے لیے دعا کر دینا. کھجور کھانے کے بعد کہا میں حسین کی بیٹی ہوں, دعا پہلے کروں گی بعد میں کروں. میں بتاؤ کیا دعا کروں؟ کہا بس بھی ایک دعا کر دینا, جیسے تم یتیم ہوئی ہو میرے بچے یتیم ہیں. یہ جملہ سننا تھا, برداشت نہیں ہوا. کہا پھوپھی اماں, جب میرے بابا مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے نا, ہر رات میں کہانی سنایا کرتے تھے. میرے بابا نے مجھے نبی کی کہانی سنائی تھی کہ گزشتہ دور میں کوئی نبی گزرے صالح کے نام سے, ان کی ایک اونٹنی تھی, اونٹنی کا ایک بچہ تھا. جب ان کی امت نے اونٹنی کو قتل کر دیا تھا تو اس اونٹنی کے بچے نے بد دعا کی تھی. پھوپھی اماں, میرے بابا نے مجھے بتایا تھا خدا نے اس امت پہ عذاب نازل کر دیا. جب اس بچے نے بد دعا کی تو اللہ نے عذاب نازل کر دیا تھا. اب جناب سکینہ, جناب زینب کو پتہ چل گیا کہ بچی کو جلال آ گیا. کہا پھوپھی اماں میں بد دعا کروں گی, آپ آمین کہیے گا. کہا بیٹی بد دعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لینا, ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو دیکھے. کہا بیٹی بد دعا نہ کرنا. پروردگارہ ہاتھوں کا واسطہ, پروردگارہ جو ہمیشہ دعاؤں کے لیے اٹھا کرتے تھے, پروردگارہ ہاتھوں کا واسطہ, پروردگارہ بار میں امام کے دور میں تاکید فرما. پروردگارہ جناب رباب کے لیے مومنین اولاد کی طرف سے پریشان ہوتی دعا. پروردگارہ جو اولاد ان کو اولاد دکھایا. پروردگارہ ان آنکھوں میں آنسو میں دیکھیں, ہر آنکھ میں آنسو, پروردگارہ سب آنسو کو اپنی کاموں میں قبول. پروردگارہ ان آنسو کے بدلے زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب, آخرت میں حسین کی شفاعت نصیب. پروردگارہ میں ایک اور سوال کروں گا, آخری سوال کرنا چاہتا ہوں. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ زندانوں میں قبریں بنا کرتی ہیں؟ کبھی قید خانوں میں بھی قبریں بنا کرتی ہیں. پروردگارہ اس 24 برس کے بھائی کا واسطہ جو زنجیروں کے ساتھ بہن کو دفنانے جا رہا ہے, کبھی قیدی بھی قبریں بنایا کرتے ہیں. پروردگارہ ایک نوجوان نے کہا کہ جو ایک جملہ میں نے اسے پرسوں کہا تھا مساجد کے دوست, جملے کو دہرانے کے لیے کہا, وہ بار بار اشارہ کرنے پروردگارہ جملے کو. میں پروردگارہ جب بیبیاں شام سے چلی نا تو سب بیبیاں تیار تھیں, ایک جناب رباب تھی جو تیار نہیں تھی. جناب زینب نے کہا بیٹا سیدھے سجاد آپ کی ماں کا پتہ نہیں چل رہا. کہا مجھے پتا میری ماں کہاں ہے. کہا کہاں ہے؟ کہا وہ زندان گئی. زندان کیوں گئی؟ ایک قبر سے ودا کرنے گئی. جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے رو رہی, جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی, تڑپ کے کہنے کی سکینہ سب سے زیادہ وطن جانے کا شوق تھا, اب کیوں نہیں اٹھتی, ہم مدینے واپس جا رہے ہیں. سکینہ اٹھو واپس جا رہے ہیں. اس ماں کا واسطہ جو اتنا تڑپ رہی تھی, ایک روایت میں ملتا ہے کہ جناب رباب 1 سال زندہ نہیں رہی. جب رہائی ملی ہے تو 1 سال زندہ نہیں رہی. سب روایتوں میں ہے, سب روایتوں میں ملتا ہے کہ کربلا کے رہائی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہ سکتی. 1 سال تک 30 برس کی تھی, سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے, کمر ٹوٹ گئی تھی, بی بی دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی اور صرف جناب سید الشہداء کو یاد کرتی رہتی تھی. ایک ہاتھ سر پہ رہتا تھا, کہتی تھی واہ حجابہ, دوسرا سینے پہ کہتی تھی واہ حسین, واہ علی اصغرہ.
اور جناب سکینہ کو یاد کرتے پروردگارہ اس بیوی کا واسطہ سارے مظلوموں کی پریشانیاں دور فرما، محرم کی حفاظت فرما، پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ عراق کی حفاظت فرما، پروردگارہ اس وقت زائرین شروع کر چکے اپنے سفر کو، پروردگارہ نہ جانے کون کون اربعین پہ جا رہا ہے، اس وقت تو اس سال ایکسپیکٹڈ ہے کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جا رہے ہیں، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما، سب کے سفر کو بے خطر فرما، پروردگارہ بحرین کے مغرب کے، عراق کے، پاکستان کے، افغانستان کے، جہاں جہاں مدرسے کو حفاظت فرما، پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو ہدایت فرما، اور جو قابل ہدایت نہیں ان سب کو غارت فرما، پروردگارہ ہم سب کو قرآن و اہل بیت سے وابستہ فرما، جب تک زندہ رہیں اہل بیت کے غم میں شریک، پروردگارہ زندگی میں ان کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد ان کی شفاعت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى الطيبين الطاهرين.